بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سپاہیوں کو واپس بلا رہے ہیں، مدد کرتے رہیں گے، بائیڈن نے دلایا افغان لیڈرز کو یقین۔ اشرف غنی اور عبداللہ نے کی بائیڈن سے ملاقات، کہا امریکی فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ افغانستان کے حالات کا انڈیا پر اثر پڑ سکتا ہے، سفیر نے کہا دہلی کی تشویش جائز ہے۔ نیوکلیئر ڈیل کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے، امریکہ اور فرانس نے دی ایران کو وارننگ۔ عرب اور افریقی ملکوں کی آدھی آبادی بھوک کے مسائل سے دوچار، جنگیں اہم وجہ، عالمی ادارے کی رپورٹ۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد شتی استعفیٰ دیں، سماجی کارکن کی حراست میں موت پر حماس نے کیا مطالبہ۔ جارج فلائیڈ کیس میں پولیس آفیسر کو 22 سال کی جیل، عدالت میں لگے بلیک لائیوز میٹر کے نعرے۔ انڈیا میں ڈیلٹا پلس کے 50 معاملے، کئی ریاستوں میں چوکسی، میسور میں کنٹینٹمنٹ زونز بنائے گئے۔ انڈونیشیا کے کووڈ کیسوں میں اضافہ، صدر نے کہا غیر معمولی صورتحال ہے، ہیلتھ سسٹم ٹھپ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ اور فرانس نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے دور میں پہلے اعلیٰ سطح کے رابطے میں سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اور فرانس کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان نئے دور کی شروعات سے اتفاق کیا۔ دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں متاثر ہوئے تھے۔ دونوں وزیروں نے کہا کہ اگر ایران کی مذہبی حکومت بات چیت کے دوران رعایت نہیں کرتی ہے تو ایسا خطرہ ہے کہ نیوکلیئر ڈیل بحال نہیں ہوگی۔ ویانا میں 2 مہینوں سے زیادہ عرصے سے نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی تھی، جس میں وقفہ دیا گیا ہے۔ ایران کے صدارتی الیکشنز کے بعد اس بات چیت کے مستقبل پر غیر یقینی پائی جاتی ہے۔ بلنکن نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا مرحلہ آ سکتا ہے جس میں نیوکلیئر ڈیل پر پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اگر ایران اپنی نیوکلیئر سرگرمیاں اسی طرح بڑھاتا رہا تو یہ وقت جلد آ سکتا ہے۔ بلنکن نے کہا کہ صدر بائیڈن نے اب بھی نیوکلیئر سمجھوتہ بحال کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں توڑ دیا تھا اور ایران کے خلاف سخت پابندیاں لگائی تھیں۔ بلنکن نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنا ہمارے حق میں ہے۔
فرانس کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایرانی عہدیدار قطعی فیصلہ کریں گے جس کے ذریعے بات چیت آگے بڑھے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے اس کے جواب میں کہا کہ دوسرے فریقوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نیوکلیئر ادارے نے جمعے کو کہا تھا کہ اسے ایران کی طرف سے عارضی سمجھوتے کی مدت بڑھانے کے بارے میں کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ اس سمجھوتے کے تحت ایران نے اپنی نیوکلیئر سائٹس کے معائنے کی اجازت دی تھی۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی آرگنائزیشن نے ایران کے نمائندے نے کہا کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ بلنکن نے بعد میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے پیرس کے ایلیسی پیلس میں ملاقات کی۔ بلنکن یورپی ملکوں کے دورے پر ہیں، وہ جرمنی بھی گئے، اب وہ اٹلی جانے والے ہیں۔ ٹرمپ کے دور میں یورپی ملکوں کے ساتھ امریکہ کے رشتے خراب ہوئے تھے۔ ایران نے کینیڈا کی ایک فورنسک ٹیم کی رپورٹ رد کر دی ہے اور اسے سیاسی قرار دیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ پچھلے سال یوکرین کا مسافر ہوائی جہاز کا گرنا ایران کی نااہلی اور غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس مسافر ہوائی جہاز کو منصوبہ بند طریقے سے نہیں گرایا گیا، لیکن اس معاملے میں ایرانی عہدیدار اپنی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے۔ یہ واقعہ جنوری 2020 میں پیش آیا تھا۔ ایران نے یہ بات مانی کہ تہران سے اڑان بھرنے کے بعد اس ہوائی جہاز کو مار گرایا گیا، لیکن ایران نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران انتہائی چوکسی کی حالت میں فوج سے غلطی ہوئی۔ مرنے والوں میں کینیڈا کے 55 شہری اور کینیڈا میں رہنے والے 30 دوسرے لوگ شامل تھے۔ ایران نے 5000 سے زیادہ قیدیوں کو معافی دینے کا اعلان کیا ہے۔ امام رضا کی یوم ولادت کے موقع پر یہ معافی دی گئی۔ سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کی ویب سائٹ پر یہ بات کہی گئی۔ ان 5156 قیدیوں کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں جنہیں معاف کیا گیا ہے یا ان کی سزائیں کم کی گئی ہیں۔ ہر سال سپریم لیڈر قیدیوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ امریکہ میں ایک بلیک شخص جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے سلسلے میں سابق پولیس آفیسر ڈیرک شاون کو 22.5 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ مئی 2020 میں امریکہ کی منیاپولس میں جارج فلائیڈ کو قتل کیا گیا تھا، جس پر بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے۔ 48 سالہ جارج فلائیڈ کی گردن پر 9 منٹ تک بیٹھا گیا تھا اور دباؤ ڈالا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی تھی۔ اس واقعے کا ویڈیو بھی سامنے آیا تھا۔ 45 سالہ سابق پولیس آفیسر کو قتل کا مجرم قرار دیا گیا۔ اس پر زندگی بھر ہتھیار رکھنے کی پابندی بھی لگائی گئی۔ اس کیس میں جملہ 4 آفیسرز پر الزام لگائے گئے تھے۔ جارج فلائیڈ کے خاندان نے اور ان کے حامیوں نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جارج فلائیڈ کے خاندان کے وکیل نے کہا کہ یہ تاریخی فیصلہ ہے۔ فلائیڈ کی بہن نے کہا کہ آخرکار پولیس کی بربریت کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، لیکن ابھی لمبا سفر باقی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ سزا مناسب معلوم ہوتی ہے۔ فلائیڈ کے بھائی نے مجرم کو 40 سال جیل کی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یہ معاملہ نسلی برتری کا تھا اور ملک کے لیے تکلیف دہ ہے۔ بائیڈن نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جارج فلائیڈ کی موت دن دہاڑے قتل ہے اور یہ منظم نسل پرستی امریکی قوم کی روح پر ایک دھبا ہے۔ دوسری طرف سابق پولیس آفیسر نے بتایا کہ اس نے فلائیڈ کے خاندان سے افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی۔ یہ اس طرح کے معاملے میں کسی پولیس آفیسر کو دی جانے والی سب سے لمبی سزا ہے۔ عدالت میں لوگوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بلیک لائیوز میٹر کے نعرے لگائے۔ جج نے کہا کہ یہ سزا اختیارات اور بھروسے کے غلط استعمال کی وجہ سے دی جا رہی ہے اور اس کی ایک وجہ وہ ظلم ہے جو آفیسر نے فلائیڈ کے ساتھ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان پارٹنرشپ برقرار رہے گی۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب کچھ مہینے بعد امریکہ افغانستان سے اپنے سپاہیوں کو واپس بلانے والا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی اور عبداللہ کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں کہا کہ ہمارے سپاہی نکل رہے ہیں لیکن افغانستان کے لیے مدد ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی فوجی، معاشی اور سیاسی مدد جاری رہے گی۔ اشرف غنی اور عبداللہ نے بائیڈن سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ وہ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے بھی ملے۔ اس کے علاوہ انہوں نے CIA ڈائریکٹر ولیم برنس اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقات کی اور کانگریس کے ارکان سے بھی ملاقات کی۔ بائیڈن نے یہ بات مانی کہ دونوں لیڈرز کے سامنے مشکل کام ہے، انہیں افغانستان کے لیڈرز میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ اشرف غنی نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ آپسی تعلقات کا ایک نیا دور شروع کر رہا ہے جس میں پارٹنرشپ صرف فوجی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پارٹنرشپ سے مطمئن ہیں۔
اس سے پہلے امریکہ کے وزیر دفاع نے کہا کہ واشنگٹن افغانستان کے استحکام اور سیکیورٹی کے لیے کام کرتا رہے گا۔ اشرف غنی نے امریکی کانگریس میں کہا کہ وہ فوجیوں کو واپس بلانے کے امریکہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ امریکی فوجیوں کی واپسی ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب افغانستان کے کئی علاقوں پر طالبان کا قبضہ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے 9/11 حملوں کے بعد افغانستان پر حملہ کیا تھا اور طالبان کی حکومت گرائی تھی۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ امریکی فوجوں کی واپسی واشنگٹن کی شکست ہے۔ امریکہ کے ساتھ نیٹو فوجی بھی ستمبر میں افغانستان سے نکلنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بیرونی فوجیوں کے باہر نکلنے کے اثرات خطے اور دنیا پر پڑ سکتے ہیں، جن میں انڈیا بھی شامل ہے۔ افغانستان میں خانہ جنگی کے بھی اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں انڈیا کا بھی مفاد ہے۔ بعض رپورٹس میں وارننگ دی گئی ہے کہ امریکی فوجوں کے باہر نکلنے کے بعد ملیٹنٹس کشمیر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 1990 میں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہوئی تھی جب USSR کے خلاف جنگ ختم ہوئی تھی۔ افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ دہلی میں افغانستان کے سفیر فرید مومنزادے نے کہا ہے کہ افغانستان چاہتا ہے کہ انڈیا طالبان کو ایک صاف پیغام دے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انڈیا کو چاہیے کہ وہ طالبان پر زور دے کہ وہ خون خرابہ ختم کرے، اور انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ افغانستان کے تعلق سے افغانستان کے جو حالات ہے اس تعلق سے انڈیا کی تشویش جائز ہے۔ ایسی خبریں آئی ہیں کہ حال ہی میں انڈیا کے عہدیداروں نے قطر میں طالبان سے ملاقات کی۔ جاری رکھتے مڈل ایسٹ کی خبروں کا سلسلہ۔ حماس نے فلسطینی وزیر اعظم محمد شتی سے استعفیٰ دینے اور الیکشنز تک پارلیمنٹ کو سرگرم بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعے کو حماس کے پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ ہوئی جس میں فلسطینی اتھارٹی کی حراست میں ایک دانشور اور سماجی کارکن کی موت کی مذمت کی گئی اور اس کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانے کا مطالبہ کیا گیا۔ حماس کے بیان میں کہا گیا کہ نثار بنات کے قتل کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ انہیں گرفتار کرنے کے بعد بے دردی سے ٹارچر کیا گیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد محمد شتی کو وزیر اعظم کی حیثیت سے برقرار رہنے کا کوئی اخلاقی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم اب رام اللہ کی اتھارٹی کے نام نہاد عہدیداروں کا یہ دعویٰ نہیں مانے گی کہ بنات کی طبعی موت یا نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے۔ پارلیمانی بلاک نے کہا کہ یہ قتل فلسطینی اتھارٹی کے چہرے پر بدنما داغ ہے جس کے ذریعے فلسطینی قانون، اخلاقیات اور انسانی اصولوں کا جنازہ نکالا گیا ہے۔ نارتھ افریقہ اور عرب کا خطہ کئی مسائل میں گھرا ہوا ہے جس میں بھوک اور جنگیں سب سے اہم ہیں۔ ایک عالمی رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ رپورٹ میں کئی مقامات پر لڑائیوں اور بدامنی کا حوالہ دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ خطے کے 137 ملین لوگوں کو وبا شروع ہونے سے پہلے کھانے پینے کے مسائل کا سامنا تھا۔ یہ رپورٹ 2015 اور 2017 کے درمیان تیار کی گئی ہے جو اب سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ میں تیونس سے لے کر یمن تک 22 ملکوں کا احاطہ کیا گیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے یہ رپورٹ بنائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن میں تقریباً 30 ملین لوگ غذا کی قلت کا شکار ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پہلے سے ہی سماجی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اب جنگ ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں غزہ کی صورتحال کا بھی حوالہ دیا گیا جو ناکہ بندی کا شکار ہے۔ اس رپورٹ میں لیبیا کی خانہ جنگی، عراق اور سیریا میں آئسس کے قبضے، یمن کے دارالحکومت سنا پر حوثیوں کی حکومت اور صومالیہ اور سوڈان میں ہونے والی گڑبڑ کا بھی تجزیہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ جن مقامات پر لڑائی ہو رہی ہے وہاں بھوک کے مسائل 24 سے 30% زیادہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وبا سے پہلے 12% سے زیادہ لوگوں کو بھوک مری کا سامنا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ 50% آبادی صحت مند غذا خرید نہیں سکتی۔ اب بات کرتے ہیں کووڈ کی۔ مہاراشٹر اور تمل ناڈو میں کووڈ-19 کی ڈیلٹا پلس شکل کی وجہ سے 2 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ملک میں اب تک ڈیلٹا پلس کے 50 سے زیادہ معاملے پائے گئے ہیں۔ مہاراشٹر کے علاوہ مدھیہ پردیش، تمل ناڈو، پنجاب، گجرات، کیرلا، آندھرا پردیش، اڑیسہ، راجستھان، جموں کشمیر، کرناٹک میں ڈیلٹا پلس کے کیسز پائے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے سیکرٹری راجیش بھوشن نے ریاستوں کے چیف سیکرٹریز کو ایک خط لکھتے ہوئے ڈیلٹا پلس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے فوری قدم اٹھانے پر زور دیا ہے۔ اس دوران کرناٹک کے میسورو میں نئے کنٹینمنٹ زونز قائم کیے گئے ہیں۔ مہاراشٹر میں پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں۔
मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 48,000 से ज्यादा नए कोविड केस पाए गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 64,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। पॉजिटिव आने की शरह मुसलसल कम हो रही है, जो 2.7% है। रिकवरी रेट 97% के करीब पहुंच रहा है। सुबह 8 बजे जारी अपडेट में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में 48,698 केसेस पाए गए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 1,183 जानें गई हैं। मुल्क में अब तक 31 करोड़ 50 लाख वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। अब तक मुल्क में 40 करोड़ 18 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि इस बात का इम्कान नहीं है कि कोविड-19 की तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह सख्त होगी। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट में इस नतीजे पर पहुंचा गया। बताया गया कि वैक्सीनेशन में तेजी इसकी एक वजह है। अब देखते हैं कोविड-19 की आलमी सूरत हाल क्या है। इंडोनेशिया में कोविड-19 केसों में एक बार फिर इजाफे की वजह से हेल्थ सिस्टम नाकाम हो रहा है। सदर जोको विडोडो ने कहा कि मुल्क को गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। इंडोनेशिया के कोविड केसेस 2 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। दारुल हुकूमत जकार्ता बुरी तरह मुतासरा इलाकों में शामिल है। मुल्क में वायरस की कई शक्लें पाई जा रही हैं, जिनमें डेल्टा भी शामिल है। जकार्ता में हॉस्पिटल्स भर चुके हैं। सुमात्रा सूबे के मीडान शहर में 1800 बच्चे वायरस से मुतासर हुए, जिनमें 14 की मौत हुई। वबा शुरू होने के बाद से इंडोनेशिया में 1000 हेल्थ वर्कर्स की मौत हुई। इस महीने जावा सूबे में वैक्सीन लेने के बावजूद 300 से ज्यादा डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। फलस्तीन में कोरोना वायरस से 2 नई मौतें हुई और 129 नए केसेस पाए गए। यूएई में जहां बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो रहा है, पिछले 24 घंटों में 2282 केसेस पाए गए हैं और 10 मौतें हुई हैं। ताइवान में पहली बार डेल्टा वेरिएंट का पहला केस पाया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दौरे के दौरान ट्रैफिक पाबंदियों की वजह से एक औरत की मौत हो गई है। इस वाक़े पर यूपी पुलिस ने माफी मांगी है। सदर जमहूरिया यूपी के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस औरत की पहचान 50 साल वंदना मिश्रा की हैसियत से की गई है, जिसे बीमार होने की वजह से एक हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वो हाल ही में कोविड-19 से रिकवर हुई थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सिपाहियों को वापस बुला रहे हैं, मदद करते रहेंगे, बाइडेन ने दिलाया अफगान लीडर्स को यकीन। अशरफ गनी और अब्दुल्ला ने की बाइडेन से मुलाकात, कहा अमरीकी फैसले का एहतराम करते हैं। अफगानिस्तान के हालात का इंडिया पर असर पड़ सकता है, सफीर ने कहा दिल्ली की तशवीश जायज है। न्यूक्लियर डील के लिए वक्त निकलता जा रहा है, अमेरिका और फ्रांस ने दी ईरान को वार्निंग। अरब और अफ्रीकी मुल्कों की आधी आबादी भूख के मसाइल से दो चार, जंगें अहम वजह, आलमी इदारे की रिपोर्ट। फलस्तीनी वजीर आजम मोहम्मद शती इस्तीफा दें, समाजी कारकुन की हिरासत में मौत पर हमास ने किया मुतालबा।
जॉर्ज फ्लॉयड केस में पुलिस ऑफिसर को 22 साल की जेल, अदालत में लगे ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे। इंडिया में डेल्टा प्लस के 50 मामले, कई रियासतों में चौकसी, मैसूर में कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए। इंडोनेशिया के कोविड केसों में इजाफा, सदर ने कहा गैर मामूली सूरत हाल है, हेल्थ सिस्टम ठप। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।